والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر پر بات ہوگی۔ پہلا نکتہ اور پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان کے ساتھ تھا، اور جو قریش خاندان ہے وہ بہت بڑا خاندان تھا اور تجارتی قبیلہ تھا، اور اس بات کی شہادت اور گارنٹی قرآن کریم نے بھی دی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کبھی وہ اپنا مال تجارت شام کی طرف لے جاتے اور کبھی وہ یمن کی طرف لے جاتے۔ تو قریش کا جو قبیلہ ہے یہ بہت تجارتی قبیلہ تھا، اور عرب کے ہاں یہ معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی خاندان میں ہوئی اور اسی قبیلے میں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی معاش کے لیے تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے کئی سفر کیے، مکہ کے آس پاس سفر کرتے رہے، اور بیرون مکہ یعنی مکہ سے باہر کے بھی آپ نے سفر کیے تجارت کی غرض سے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے بصرہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی غرض سے، تجارت کی غرض سے بے شمار سفر کیے ہیں۔ وہ آپ کا سفر تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر مشہور اور معروف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ کی 12 سال کے قریب عمر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن سفر کی مصائب اور مشکلات کی وجہ سے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ لیکن عین جب قافلہ تیار تھا، روانگی کا ٹائم تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم اور حزن کے آثار نمودار تھے۔ چنانچہ ابو طالب نے بھانپ لیا اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس تجارتی قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو گئے اور شامل ہو گئے۔ راستے میں ایک راہب نصرانی جرجیس کے نام سے وہ شخص معروف تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب اور نصرانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کو جب دیکھا تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو آپ واپس بھیج دیجئے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہود کی سازشوں سے اور یہود کی شرارتوں سے اسے بچائیے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر ایک عظیم ترین انسان بنے گا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تو ایک تو تجارتی سفر آپ کا یہ تھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یعنی نبوت سے پہلے جو آپ کے تجارت کے ساتھی تھے وہ صائب مخزومی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب مخزومی کے ساتھ بے شمار تجارتیں کیں اور بے شمار کاروبار کیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن صائب نے جب مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو عبداللہ بن صائب نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ میرے بہترین شریک ہیں، کاروبار کے شریک ہیں۔ یہ کاروبار کے شریک تھے، یعنی شراکت کے اوپر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شراکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن صائب کے ساتھ کاروبار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت پر بھی کام کیا ہے۔ مزاربت یہ ہوتا ہے کہ کسی کا سامان ہو اور کسی کا مال ہو، اور ایک شخص اس کے مال کو لے کر جائے اور منڈی میں جا کر بیچے اور منفعت کے اوپر جو ہے وہ حصے دار ہو جائیں، نفع میں برابر کے شریک ہو جائیں، اسے مزاربت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت جو پیش کیا اور شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ مزاربت ہی تھی۔ شام کی طرف آپ مال تجارت لے کر گئے، یہ مزاربت تھی۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے ایک مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرب کے ہاں ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ کے نام سے لقب تھا، یعنی پاک باز خاتون، پاک دامن، پاک سیرت خاتون۔ باپ کی طرف سے بہت زیادہ مال انہیں ورثے میں ملا ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا مالدار اور معزز خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے متعلق یہ سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان ایفائے عہد کا پابند ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کامیاب جو تاجر ہوتا ہے اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ کامیاب تاجر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ سچا انسان ہو۔ جب بھی وہ مال تجارت، وہ مال بیچے بازار میں تو سچائی سے کام لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، امین ہو، اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ وعدے کا پابند ہو۔ ایفائے عہد کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنے والا، وعدے کا پابند۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکمیل عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنے والا، وعدے کا پابند، وعدے کو پورا کرنے والا، امانت دار اور سچائی سے کام لینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں صفات عرب کے ہاں، بلکہ جو ہے وہ مارکیٹ میں اور تجارت کی منڈیوں میں تجار آپ کو صادق، امین، وعدے کا پابند اور وعدے کو مکمل کرنے والا پہچانتے تھے، اور انہوں نے آپ کا لقب رکھا تھا الصادق اور الامین۔ اور یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے وہ پریشان تھی کہ اپنا مال تجارت وہ کس کے حوالے کریں، کس کو جو ہے وہ یہ بطور مزاربت کی اپنا مال وہ دیں۔ چنانچہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرا مال شام کی طرف لے جائیے، میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی، میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اپنے غلام میسرہ کو بھیجنے کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ مال کی نگرانی کر سکے، مال کی نگرانی بھی کرتا رہیں، اور غلام میسرہ کو بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا وہ جو ہے مطالعہ کر سکے، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور کے حوالے سے وہ مطالعہ کر سکیں۔ یہ دو مقصد تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے غلام میسرہ کو بھیجنے کے۔ چنانچہ غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا شام کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو ہے وہ سفر تھا۔ وہاں تجارت کی، سامان بیچا اور وہاں سے سامان خریدا جو کہ مکہ میں آ کر، مکہ کی منڈیوں میں آ کر اس سامان کو بیچنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان خریدا جو مکہ کو اور اہل مکہ کی ضرورت تھی، وہ سامان خرید کر لے آئے اور یہاں بیچا تو بہت زیادہ نفع جو ہے وہ حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات دیکھ کر آپ کا تجربہ، آپ کی تجارت اور آپ کا کاروبار کرنے کا طریقہ اور آپ کی دیانت، امانت اور سچائی، صداقت کو جب اس نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تھی 24 اور 25 کے درمیان آپ کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ 40 برس تھی، 40 برس کی ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کو، اپنے ساتھ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سرداران قریش کو، رؤساء قریش کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نکاح پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت بہت پسند تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی افضل ہے، کون سی کمائی، ای الکسب افضل، افضل ترین کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کمائی۔ اور داؤد علیہ السلام جو میرے بھائی گزرے ہیں وہ بھی ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتے تھے، یعنی وہ بھی تجارت کرتے تھے، تجارت کے پیشے کو افضل ترین پیشہ قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے بہترین اصول متعارف کرائے ہیں، امت کے لیے بہترین اصول متعارف کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے تاجر ہیں انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کے اندر جب تک جو ہے وہ سچائی ہے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اللہ کی برکت جو ہے مٹ جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، خیانت سے جو ہے وہ کام نہ لیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں اپنا مال جو ہے بیچنے کے لیے، اور مزید بھی آپ نے امت کو تجارت کے اصول متعارف کرائیں۔ یعنی 40 سال نبوت سے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کاروبار کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار مکہ میں کرتے رہے اور مکہ کے باہر کرتے رہے، شام جاتے رہے، اپنے چچا کے ساتھ جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ عرب کے ہاں جو ہے وہ منڈی لگتی تھی، اور سالانہ منڈی لگتی تھی، تجارتی منڈی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منڈی کے اندر 20 اونٹ جو ہے پیش کیے بطور جو ہے تجارت کے، بیچنے کے لیے 20 اونٹ وہاں کھڑے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ان 20 اونٹوں کو بیچو، میں تمہارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرض سے جو ہے وہ چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو 20 کے 20 اونٹ جو ہے وہ ایک قافلہ خرید کے جا چکا تھا، یمنی قافلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے غلام سے کہہ دیا کہ ان 20 اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، آپ نے اس کی قیمت پوری نہیں لینی بلکہ اس کی قیمت آپ نے آدھی لینی ہے۔ لیکن وہ غلام اس بات کو بھول گیا، اس نے 20 اونٹوں کی مکمل قیمت اس نے لے لی، اور تجارتی قافلہ، یمنی قافلہ خرید کے یمن کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو بتایا تھا کہ 20 اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور اس کی آدھی قیمت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا بھول گیا، اور میں تو پوری قیمت وصول کر چکا ہوں 20 اونٹوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اس قافلے کا جو ہے وہ اس قافلے کا پیچھا کیا اور اس قافلے کو ڈھونڈا، اس کو تلاش کیا۔ ایک دن کے بعد اس قافلے سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے اندر ایک اونٹ ایسا بھی ہے جس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، کیا تم نے جو ہے وہ تفتیش کی تھی، تحقیق کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ہمارے مالک نے یہ کہہ رکھا تھا کہ منڈی کے اندر محمد بن عبداللہ کے اونٹ آئیں گے اور تم نے پوچھے بغیر محمد بن عبداللہ کے اونٹوں کو خرید لینا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے مالک نے، ہمارے امیر نے، ہمارے سرپرست نے ہمیں یہ کہہ رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ جب آئیں تو ان کو پوچھے بغیر خرید لینا، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ سچائی سے کام لیتے ہیں، دیانتداری سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے ہم نے تحقیق ہی نہیں کی، ہم نے 20 کے 20 اونٹ، اور بلکہ ہم 3 دن تک انتظار کر رہے تھے منڈی کے اندر کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ کب آتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ کے اونٹ 3 دن کے بعد جب منڈی میں پہنچے تو ہم نے فوراً ان کو خریدا اور یمن کی طرف ہم جو ہے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جو عیب دار ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، یا تو میرے حوالے کریں اور قیمت اپنی وصول کر لیں، یا یہ ہے کہ اس کی آدھی قیمت ہے، آدھی قیمت میں رکھوں گا اور آدھی قیمت جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے اوپر، امانت کے اوپر اور ایفاء عہد کے اوپر جو ہے عرب کو کتنا جو ہے وہ بھروسہ تھا، یمنی کو کتنا بھروسہ تھا، شامیوں کو کتنا جو ہے وہ بھروسہ تھا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین تاجر تھے، کامیاب ترین تاجر۔ یعنی آپ نے تجارت کے اصول بتائے، تجارت کے قوانین بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جو ہے وہ پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے مختلف قسم کے سفر کیے۔ چنانچہ میں بات کر رہا تھا نکاح کے حوالے سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی دیانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا،
اور آپ کے وعدے کی پابندی کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کی پیشکش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی پیشکش کو آپ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ ہماری دو باتیں تھیں، یعنی تجارت کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے۔ اور جو تیسری بات ہے جو آج ہم نے کرنی ہے وہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے۔ یاد رکھیں بیت اللہ، اللہ کا یعنی گھر، اس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہتے ہیں، اور اللہ کا جو گھر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر 35 سال تھی، 35 برس کے ہو چکے تھے، تو تیسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور عرب نے اپنے تمام قبائل کو بلا لیا کہ تمام قبائل جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ شامل کریں۔ اور یہ طے ہوا کہ سب نے، چونکہ اس زمانے کے اندر سود کا کاروبار عام تھا، سود تھا اور حرام اور جھوٹ جو ہے وہ عام تھا، اور اسی طریقے سے دھوکہ بازی جو ہے وہ بہت عام تھی، یعنی حرام کمانے کے تمام ذریعے جو ہے موجود تھے۔ تو تمام قبائل نے یہ فیصلہ کیا اور یہ طے ہوا کہ سب نے اپنی حلال کمائی بیت اللہ پہ لگانی ہے، بیت اللہ کی تعمیر پر اپنی حلال کمائی لگانی ہے۔ اور یہ کام تمام قبائل کی مشاورت سے ولید بن مغیرہ کے حوالے ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے اس کام کو اپنے جو ہے وہ ذمے لیا، یعنی یہ امیر تھے، سربراہ تھے اس جو ہے وہ تعمیر کے۔ چنانچہ خانہ سب نے اپنی حلال کمائی جو ہے وہ جمع کرا دی، اور بیت اللہ کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ اور بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، تکمیل کو پہنچی، تو حجر اسود کے رکھنے کی جو ہے وہ باری آئی۔ تو اب حجر اسود چونکہ یہ پتھر ایسا پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو عرب جو ہے بہت برکت والا سمجھتے تھے اپنے لیے۔ جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو تمام قبائل کی خواہش یہ تھی کہ حجر اسود کو ہم رکھیں، ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی۔ لیکن اس معاملے میں جھگڑا ہونا جو ہے یہ بھی جو ہے متوقع تھا کہ کہیں جو ہے وہ ان قبائل کے آپس میں جنگیں اور لڑائی نہ ہو جائے اس مسئلے کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبائل کے سرداران کو بتا دیا جائے کہ کل صبح کے وقت عرب قبائل کے سرداران میں سے جو سردار بھی سب سے پہلے پہنچا، جو وہ فیصلہ کرے گا سب کو فیصلہ وہ قبول کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے بیت اللہ میں جو حاضر ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ تمام قبائل نے فیصلہ کر لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے ہم سب کو وہ فیصلہ جو ہے وہ قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حاکم بنا دیا گیا، فیصل بنا دیا گیا اس معاملے کے اندر۔ حجر اسود کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو ہے وہ بچھا دی، اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا گیا، اور تمام قبائل، عرب قبائل کے سرداران سے کہا گیا کہ تم جو ہے اس چادر کے ایک ایک کونے سے تم جو ہے وہ پکڑو۔ چنانچہ سب نے جو ہے وہ چادر کے ایک ایک کونے سے پکڑا اور اس پتھر کو جو ہے وہ اٹھایا، اور جب جہاں حجر اسود رکھنا تھا جب وہاں پہنچے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور اس طریقے سے آپ کے اس حکیمانہ فیصلے سے وہ جو بہت بڑی لڑائی ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے اس جنگ کو اور اس لڑائی کو آپ نے جو ہے وہ روک لیا، اس کی آگے جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی۔ اور اس طریقے سے یہ تیسری تعمیر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ تعمیر جو ہے دوبارہ بھی ہوتی رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن زبیر کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ تعمیر جو ہے وہ ہوتی رہی, اور عبداللہ بن زبیر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ تعمیر مزید اس کی جو ہے وہ اس میں توسیع کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے 3 باتیں بیان کی ہیں, 3 باتیں پیش کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک کامیاب تاجر کے, آپ کامیاب تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا, اور پھر تعمیر کعبہ کے حوالے سے, اور تعمیر کعبہ مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تعمیر ہوئی ہے جب آپ کی عمر 35 برس کی تھی. اللہ تعالی ہمیں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.